ادھر جوک دا جوک کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے تھے، ادھر ابو جہل کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، پریشانی کے عالم میں تھا، غمگین ہوتا چلا جا رہا ہے، دور دور سے جا رہا ہے، نبی کے قریب نہیں آتا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نبی کے قریب جاؤں، خیال شاید ایسا ہو کہ کہیں نبی بھی مجھے کلمہ نہ پڑھا دے۔ استغفر اللہ، اتنا وہ پکا کافر تھا، نبی کا ایسا گستاخ تھا کہ نبی کے قریب بھی نہیں آتا تھا، دور دور سے گالیاں دیتا، لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا، بڑے لوگوں کو روکا لیکن اس کے رکنے سے نہیں رک رہے ہیں۔ جو بھی نبی کی بارگاہ میں آتا ہے کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر آ کر کے تنگ آ کر کے اس کا ایک یمن میں دوست رہتا تھا، یہاں سے اس نے ایک چٹھی لکھی، ایک خاص آدمی کو بھیجا کہ فوری طور چلا جا یمن میں حبیب یمنی ہے، میرا خط اسے دے دے اور اسے کہہ دینا جیسا بھی ہو خط پاتے یہاں مکہ میں چلے آ، مکہ والوں پر تمہارے بڑے احسان ہیں، اکرام ہیں، مکہ والے تمہاری بات جلد مان لیں گے۔ یہاں ایک نبی پیدا ہو گیا ہے محمد نام کا، جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے، فوری طور آ کر کے لوگوں کو اس سے روکو، جو شخص ان کے پاس جا رہا ہے وہ مسلمان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب یہ خط پڑھا، وہ بھی پکا والا دوست تھا حبیب یمنی، خط پا کر کے فوری طور وہاں سے روانہ ہوا۔ تھوڑے دنوں کے بعد مکہ میں پہنچا، ابو جہل نے خاطر تواضع وغیرہ کی، مہمان نوازی کی، سارا ماجرا سنایا کہ یہاں مکہ میں ایسا شخص پیدا ہوا جو اپنے آپ کو نبی و رسول کہتا ہے، لیکن حق تو یہ ہے کہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے نہ جانے اس کا جادو ایسا ہے، بڑے سے بڑا جائے اس پہ بھی اس کا جادو چل جاتا ہے، وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زیادہ حبیب تم جیسا ہو سکے ان لوگوں کو روکو، ورنہ ایک وقت آئے گا مکہ میں کوئی جو ہے کافر نہیں ملے گا، سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر یہی طریقہ رہا، یہاں جو ہے بتوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تم روکو۔ حبیب یمنی نے ابو جہل کی پوری باتیں سنی، کہنے لگا دوست یہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، لیکن اصول و طریقہ یہ ہے کہ دونوں فریق کی بات سننے کے بعد فیصلہ دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ابو جہل میں نے تمہاری بات سن لی، ذرا اس محمد کی بات بھی تو سن لو، وہ کیا کہتا ہے، فیصلہ بعد میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی اٹھا، نبی کے آستانہ کی طرف چلنے لگا، ابو جہل کانپنے لگا، دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ایک ہی دوست بچا تھا، جگری دوست تھا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے، لیکن بول نہیں سکتا تھا، بلایا اسی نے تھا۔ دوست نے کہا کہ دونوں کی بات سننے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ ابھی بھی ہم نہیں چلا، بیٹھ کر دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچا، صحابہ کرام باہر تشریف فرما تھے، مصطفیٰ نے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں ہی جب وہاں پہنچا، صحابہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا، کہاں سے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ میں یمن سے حبیب یمنی یمن کا بادشاہ آیا ہوں، آپ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے، سبھی صحابہ کرام ادب و احترام میں سر جھکائے آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ، حبیب یمنی نے جب ان کا چہرہ دیکھا، ان کے روب و جلال سے بالکل ہی مبہوت ہو گیا۔ بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی نے خود ہی پوچھا حبیب یمنی کیسے آنا ہوا؟ حبیب یمنی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا محمد، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا نبی اور رسول بن کر کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ حبیب یمنی نے عرض کیا
اے محمد جو نبی ہوتا ہے اس کا کوئی معجزہ بھی ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جو چاہو وہ دکھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جو میں چاہوں؟ آقا نے فرمایا ہاں ہاں جو تو چاہے وہی دے۔ عرض کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے دو سوال ہیں۔ میرے ایک سوال تو یہ ہے کہ اس وقت رات کا وقت ہے، چاند جو ہے چمک رہا ہے آسمان پہ، آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، میں مانوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو کوہ صفا پر۔ صفا پہاڑ کا یہ قافلہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نورانی انگلی اٹھائی، ادھر انگلی مصطفیٰ کا اٹھنا تھا، ادھر چاند نے نہ جانے چاند کب سے اشارہ مصطفیٰ کا انتظار کر رہا، کب سے اشارہ مصطفیٰ کے انتظار میں تھا۔ جو ہی نورانی انگلی اٹھی چاند نے اپنے آپ کو دو ٹکڑے کر دیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف گرا، ایک ٹکڑا اس طرف گرا۔ اللہ اللہ۔ حبیب یمنی نے کہا کہ پھر یہ اپنی جگہ چلا جائے۔ آقا نے پھر انگلی سے اشارہ فرمایا، دونوں ٹکڑے اپنی جگہ سے اٹھے، اٹھ کر کے مل کر کے اپنی جگہ چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک۔ سبحان اللہ۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ دور سے کہا تو سبحان اللہ۔ ارے تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، چاند اپنی جگہ چلا گیا۔ آقا نے فرمایا حبیب یمنی بتاؤ تمہارا دوسرا سوال کیا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں میرا دوسرا سوال کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ حبیب یمنی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ دل کی باتیں بھی جانتا ہے، اور سے کہا تو سبحان اللہ۔ یہ آج کا جو بندی وہابی ہے جو کہتا ہے نبی کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ کل کا کافر بھی یہ ایمان رکھتا تھا، یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ جو نبی ہوا کرتا ہے وہ دل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ آج کا کلمہ گو مسلمان بنام مسلم وہ کہتا ہے کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ ایسے گستاخوں سے مسلمانوں بچا کرو۔ بے فضول نوجوان آج پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایمان کو نکالنے کی کوشش کر رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے حبیب یمنی دوسرا سوال تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ عرض کرنے لگا آقا آپ ہی بتا دیں میرا دوسرا سوال کیا ہے۔ اگر سوال تو دل میں ہوتا ہے نا، یہ کسی کو کیا پتا، ہمیں کیا پتا آپ کے دل کی کیا بات ہے، آپ کو کیا پتا ہمیں کے دل کی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شان ہوتی ہے۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے
وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، زمین کے نیچے تحت ثری تک جانتا ہے، عرش اعظم کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ساری کائنات کو جانتا ہے۔ آقا نے فرمایا حبیب یمنی ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں تیرا دوسرا سوال کیا ہے۔ اے حبیب یمنی سنو سنو، تمہارا دوسرا سوال یہ ہے، تمہارے گھر کے اندر تمہاری ایک جوان بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، وہ تمہارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے۔ اے حبیب یمنی میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے جا یمن میں تیری بیٹی کو شفا عطا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی نے یہ سننا تھا، سن کر کے اس کے دل کی دنیا بدل گئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اللہ اللہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یا نبی اللہ میں صدق دل سے پڑھتا ہوں، اے میرے دوست ابو جہل تو بھی سن لے، اے امیہ تو بھی سن لے، اے عتبہ شیبہ تم بھی سن لو، اے مکہ کے کفار تم بھی سن لو، اے مکہ کے در و دیوار تم بھی سن لو، اے آہو سوسمار تم بھی سن لو، اے سارے جہاں والو سن لو، میں صدق دل سے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حبیب یمنی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ 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 تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ واقعی میں نے مان لیا آپ اللہ کے سچے پکے نبی ہو۔ جو نبی ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے مکے میں اور وہ یمن کو بھی دیکھ لیتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی دیکھ لیتا ہے کہ کون بیمار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ اجازت چاہتا ہوں، اب تو ابو جہل کی دوستی ختم ہو گئی، کفار کے ساتھ دوستیاں ختم ہو گئی، اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یا رسول اللہ اب دین کا سچا پکا مبلغ اسلام بن کر کے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے دعا دیتے ہوئے حبیب یمنی کو رواں کیا۔ جب حبیب یمنی وہاں سے رواں ہوا، خوشی خوشی رواں ہوا، چند دن کے بعد رات کے پچھلے حصے میں اپنے گھر پہنچا، گھر جا کر کے کنڈی کھٹکھٹائی، یوں ہی کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، وہ بیٹی بولی کون؟ حبیب یمنی نے کہا بیٹی تمہارا ابا حبیب یمنی آیا ہوں۔ بیٹی نے سنا، دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کنڈی کھولی، دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹی بالکل صحیح سلامت تھی، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے بیٹی پڑھنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ باپ نے فرمایا بیٹی تو لولی لنگڑی تھی، تو نابینا تھی، تو بہری تھی، تو گونگی تھی، یہ تو شفا کیسے پالی؟ اللہ اللہ تو شفا یاب کیسے ہو گئی؟ ابا حضور فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں ایک کالی کالی زلفوں والا آیا، نورانی چہرے والا آیا، اس نے مجھے فرمایا اے بیٹی ہم نے تمہارے ابا کو مکہ میں کلمہ پڑھا دیا ہے، تم یہاں کلمہ پڑھ لو اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اس نے مجھے کلمہ پڑھایا، اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح اور تندرست و توانا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بہی بے سخاوت پہ